مولانا صاحب مرزئی بھی ایسے ہی دلائل دیتے ہیں نا، درود شریف پڑھو جی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسے رحمت اللہ اللہ نے جیسے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجی، ان کے تو لڑی سے 70,000 پیغمبر آئے تھے، ان سے بھی آئیں گے، ایسے دلائل دیتے ہیں۔ ہاں یہی میرے بھائی، اور یہی دلیل تھی جس سے خواجہ نظام الدین مرحوم کو انہوں نے خاموش کرا دی۔ جب ان کے خلاف ایجیٹیشن ہوا نا، قادیانی تحریک چلی، تو ملے ان سے، انہوں نے کہا خواجہ صاحب درود شریف پڑھیں، نیک آدمی انہوں نے درود شریف ترجمہ کریں۔ جب یہی ترجمہ کیا کہ جیسے تو نے ابراہیم اور ان کی آل پر رحمت کی تھی، ایسی محمد اور ان کی آل پر کر، تو انہوں نے کہا وہ رحمت کیا تھی؟ روپے پیسے ٹکے تھے؟ یہ کیا رحمت ہے؟ یہی تھا کہ لگاتار نبی آتے تھے، وہی نازل ہوتی تھی۔ تو جب حضور کی امت میں کسی پر وہی آنی ہی نہیں اور نہ ان کو یہ نبوت ملنی ہے، تو یہ اس دعا کا کیا فائدہ؟ بیچارے نا پھر کچھ خاموش سے ہو گئے، کیا وہ جواب دیتے؟ یہ نامرادوں نے بہت بڑی بات ہے گڑھی ہوئی ہے، جو صاف سری آیتیں حدیثیں نا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، اس کو نہیں لیتے، اس میں سے نکالتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، جب ہم کہتے ہیں اسی راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، اس میں سورۃ النساء میں آتا ہے کہ انعام والے لوگ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں، صالحین ہیں۔ تو اگر نبی بن ہی نہیں سکتے تو پھر تیسرے باقی 3 چیزیں رہ گئیں۔ پہلا جو درجہ ہے نبوت کا وہ تو بند ہوا، تو جو کہا ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، اس راستے پر چلنے سے اگر وہ درجہ ملتا نہیں تو فائدہ کیا؟ بڑے مغالطے دینے کے لیے میرے بھائی چیزیں گڑی ہوئی ہیں۔ افسوس ہے کہ ہمارے لوگ بھی ان کی طرف نا توجہ نہیں کرتے کہ کوئی تسلی بخش بات ہے نا سمجھائی جائے، جس سے لوگ ان کے نا جال میں پھنسنے سے بچیں۔ دیکھیں نا سوال کیسی باتیں، ایسے ایسے مغالطے اور دھوکے۔ وہ کہتے ہیں سب سے بہتر امت، اور یہاں کسی پر وہی نہ آئے، موسیٰ علیہ السلام کی ماں پر وہی آئے، حواریوں پر آئے، یہاں اتنے بڑے بڑے لوگ باتیں کر کے مر جائیں اور کسی پر وہی نہ آئے، یہ خیر امت ہوئی یا شر امت ہوئی؟ بہتر امت ہوئی یا سب سے بدتر کہ سارے انعام بند ہو گئے؟ وہ کہتے ہیں رسول اللہ رحمۃ اللہ عالمین ہوئے یا زحمت بن گئے کہ پہلے نبیوں کے جو ماننے والے تھے موسیٰ عیسیٰ کے، ان میں ایسے ایسے درجوں کو لوگ پہنچے یہاں سارے انعام بند ہی ہو، بس نمازیں پڑھی جو جنت ملے گی، اللہ نہ بات کرے گا نہ کوئی وہ انعام ملے گا جو پہلی امت کو۔ یہ ہے میرے بھائی باتیں۔ مولانا اس کا جواب کیا ہے؟ وہ تسلی کا جواب بتائے نا یار، ایمان کو تقویت ملے۔ یہ سارا جو کچھ ہے نا بچہ، میں اس کے مقصد کو جانتا ہوں۔ یہ شیخ محی الدین عربی نے درود شریف کی جو تشریح کی ہے وہاں سے چوری کیا، مگر ان کی بات ادھوری نکل گئی۔ انہوں نے کہا وہ لوگ نبی نہیں کہلائیں گے، نہ دنیا میں کوئی امت بنائیں گے، نہ ان پر ایمان لانا فرض ہوگا، انعام سارے ملیں گے۔ بعد میں ذرا واضح کروں گا کہ انعام نہیں باندھا، یہ سارے مقام اور جو نا مرتبے اس امت کو حاصل ہوں گے، مگر منصب جیسے آپ سمجھیں کہ پی ایچ ڈی کی ڈگریاں یا ایم اے ایم فل لوگ کر سکتے، وہ ڈگری بھی ان کو، مگر ڈی سی ایس پی تو اسی وقت ہوں گے نا جب حکومت ان کو وہ عہدہ دے گی۔ اب نبی کہلانے والے کہ وہ نئی امت بنائیں، ان کے بارے میں کہیں کہ آؤ مجھ پر ایمان لاؤ، یہ سلسلہ بند ہے۔ مگر مقام کہ بالکل ان کا جو ہے نا مرتبہ اور شان انہیں انبیاء کی، قیامت کے دن وہ بالکل نبیوں کے برابر کھڑے ہوں گے۔ حدیثوں میں حضور آتا ہے، فرماتے ہیں نا کہ پچھلے نبی رش کریں گے کہ یہ کون ہے جو ایسے وہ رش، اس لیے جو ہے نا کہ نبوت بند ہونے سے کہ شانیں ختم، شانیں نہیں ختم، 3 ہی شانیں تھی بچہ، وہ جاری ہیں امت۔ اللہ کلام کرتا تھا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلی امتوں میں ایسے لوگ ہوتے تھے جو نبی نہیں ہوتے تھے، ان سے اللہ کلام کرتا تھا، ان کو محدث یا مفہم یا ملہم کہتے تھے۔ میری امت میں بھی اگر ان میں سے کچھ لوگ ہوئے تو عمر بھی ان میں سے ہے۔ اس لیے یہ سلسلہ جو ہے نا وحی کا یا الہام کا، احتیاطاً کہہ دیتے ہیں ہم کو الہام، ورنہ وہی اللہ کی طرف سے جو خفیہ طریقے سے کوئی بات کسی کو سمجھائی جاتی ہے، شاید کی مکھی کو سمجھائی، اس کو بھی کہا شاید کی مکھی کو وہی کیے، تو اتنا وہی سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ صرف یہ کہ وہ شخص کہے نا کہ میں اب نبی ہوں، یہ اسی شیخ اکبر رحمۃ اللہ نے بار بار کہا کہ یہ اس کو بالکل حق نہیں، مرتبہ بالکل وہ ملا ہوا ہے، مگر جب حکومت نے اس کو یہ نہیں منصب دیا، کیوں یہ دعویٰ کرے، کیوں لوگوں کو تنگ کرے کہ مجھے نبی مان، وہ سارا انہوں نے گم کر دیا۔
کہ وہ آخرت میں بالکل اسی درجے کا شمار ہوگا جیسے پچھلی امتوں کے نبی، مگر اس دنیا میں کوئی نہیں اس نبوت کا اثر ظاہر ہوگا۔ تو کلام کا تو یہ ہو گیا کہ تحدیث ہے، اللہ باتیں کرتا، نبی نہیں ہوتی۔ دوسری بات تھی معجزات، اس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ کرامت دیتا ہے۔ یہ سارے الفاظ جو نا احتیاط کے لیے، ورنہ نہ دین میں معجزہ آیا نہ کرامت آیا۔ یہ معجزہ نبی کے لیے جو کہتے ہیں، یہ لفظ نہیں کہا، لفظ ایک ہی ہے مشترکہ، آیات، کہ اللہ کی طرف سے عجیب و غریب نشانیاں دکھائی جاتی ہیں، وہ نبیوں کے ہاتھ پر ہوتی ہیں تو رحمان نے نام رکھ لیا معجزہ، نیک لوگوں کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہیں تو اس کو کہہ دیتے ہیں کرامت۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں خطبہ دے رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے پردہ اٹھا دیا، انہوں نے خطبہ جمعہ میں کہا کہ ساریہ پہاڑ کی طرف ہو، اتنی دور وہ جنگ لڑ رہے تھے، دشمن حملہ کرنے والا، مگر انہیں خبر نہیں، انہوں نے کہا پہاڑ کی طرف، انہوں نے آواز سنی تو پہاڑ کی اوٹ لے لی، تو بعد میں نا قاصد آیا تو اس نے کہا یا حضرت یہ آواز آپ کی ہم نے سنی، تو آپ نے فرمایا مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلا کہ میری زبان سے اللہ نے نکلوا دیا، مگر اللہ نے نکلوا دیا، تو یہ کرامت ہوتی ہے۔ ایسی باتیں نا ہو جاتی ہیں، تھوڑے سے کھانے سے بے شمار لوگ سیر ہو جاتے ہیں، بعد میں امت میں چل رہی ہیں انعام بند نہیں۔ یہ بات سن رہے ہیں کہ انعام سارے جاری ہیں، جو پوسٹنگ تھی نا کہ وہ نبی ہے اعلان کرے اور امت بنائے، اس سے دین تباہ ہوتا تھا، یہ روک دیا کہ شان بے شک تمہاری وہی ہے، مگر تم اس دنیا میں کوئی ایسا نہیں نہ دعویٰ کر سکتے نہ منا۔ تو ایک بات تو تھی کلام، وہ الہام ہو گیا تحدیث، ایک تھی معجزے، وہ کرامت کی شکل میں امت میں بڑے بڑے نیک لوگوں کے، ہمارے ہم اتنے دفتر ہے کہ پچھلے نبیوں کے بھی اتنے نہیں ہمیں ملے، اس امت میں ایسے ایسے نیک لوگوں کے ہاتھوں پر ظاہر ہوئے۔ اور تیسری بات تھی تشریع، قانون سازی، کہ شریعت لاتے تھے، قانون حلال و حرام، اس کا دروازہ ویسے بند کر دیا مگر اجتہاد کی شکل میں جاری رہا۔ اس امت کے علماء جو ہے نا ان کا منصب وہی ہوگا جو شریعت والے نبیوں کا، نئے مسائل آئیں گے، یہ غور و فکر سے ان بارے میں جو سوچیں گے، جس پر مجتہد پہنچے گا، کتنا انعام اللہ نے فرمایا کہ 10 رائے بھی ہوگی نا مجتہدوں کی، سب کو اللہ نے شریعت قرار دے دیا کہ وہ اور ان کے ماننے والے ایمانداری سے جس پر بھی چلیں گے نا، میرے نزدیک وہ سب رائے راست پر ہوں، نیت نیک ہو۔ تو اجتہاد کہہ لیں، یہ وہی ہے جو شریعت پیغمبر لاتے ہیں۔ اس امت میں نبی نہ ہوتے ہوئے بھی اتنا درجہ مجتہد کے اجتہاد کا کہ وہ اگر اپنے اجتہاد پر عمل نہ کرے مجرم ہو۔ کہ تیری سامنے نے کام کیا تھا کہ اللہ کے دین کا مطالعہ، تو اس کے خلاف کیوں چلا؟ جو اس کو معتبر عالم مانتے ہیں ان پر بھی فرض ہے کہ وہ اس کو اس طرح ہی مانیں جیسے نبی کی بات کو مانا جاتا۔ کتنا درجہ بڑھا دیا ہے امتی۔ تو تینوں چیزیں جو ہے نا یہ اسی شیخ اکبر نے بیان کی ہیں، اور ساتھ کا وہ نبی کہلا نہیں سکتے، اس دنیا میں کوئی امت نہیں بنا سکتے، کوئی الگ نہیں ہوں گے، انعام سارے وہ جاری ہیں۔ کوئی بات آپ کے پلے پڑی نہیں، بات تو مشکل ہی ہے، اگر پلے پڑی تو انشاءاللہ یہ قادیاں نے ملجا میٹ ہے کہ انعام نہیں حضور نے بند کیے نہ اللہ نے بند کیے، انعام جاری ہیں، مگر اس لیے کہ نیا نبی روز آتا رہے تو امت ٹکڑے ہوتی رہے گی، آ گیا کچھ کافر ہو جائیں گے، کچھ مومن۔ یہ اللہ نے ختم نبوت کی وجہ سے انعام فرمایا کہ حضور کے تابع رہیں گے، امتی رہیں گے، اسی کو اپنے لیے اعزاز اور فخر سمجھیں گے، انعام ان پر سب ہوں گے، مگر وہ نیا جھنڈا نہیں کھڑا کریں۔ ہاں بس آپ کوئی پلے پڑی آپ کے پاس؟ ہاں یہ بات انہوں نے ایسی کہی واقعی جیسے بھائی قادیانیوں کے شر سے میں بھی بچ گیا، ورنہ یہ سوال بڑا ٹیڑھا تھا کہ حضور کی امت کو انعام ہی نہیں کو ملنا۔ انعام انہوں نے ثابت کیا کہ قرآن حدیث سب بتاتا جاری ہیں، اور اس امت کے لوگوں کو اتنی تعداد میں ملے ہیں کہ کوئی امت مقابلہ نہیں کر سکتی، مگر ختم نبوت ان کو نا پھر ایک رشتہ میں جکڑے رکھتی ہے کہ نبی الگ الگ ہو کر ٹولیاں نہ بنتے رہیں۔ اب غلام احمد نبی بنا کیا ہوا؟ کہہ دیا جو مجھے نہیں مانتے کافر ہیں، ان کا جنازہ نہیں پڑھنا، ان کے بچوں کا نہیں پڑھنا، ان کے رشتہ داری نہیں، امت سے الگ ہو گئے۔ ہاں اب امت نے بھی انہیں کافر قرار دیا۔ تو نبوت جاری رہنے سے اب فائدہ نہیں نقصان ہے کہ دین بھی مکمل اور ٹولیاں بنتے جائیں روز۔ کہا نہیں، نبی ایک ہی اس کو مانتے رہو، انعام بے فکر رہو کہ جو بھی نیکیاں کرے گا انشاءاللہ اس کو کرامت بھی اللہ چاہے گا دے دے گا، اس سے بات بھی کرنا چاہے گا الہام اور تحدیث کی صورت میں ہوگی، اور اگر وہ مجتہد اور فقیہ ہوگا تو اس کا اجتہاد صاحب شریعت نبی کی طرح شریعت ہی قرار پائے گا، وہ خود بھی اس پر عمل کا پابند ہوگا، اس کے جو اعتقاد والے ہیں ان کو بھی ماننا پڑے گا۔ تمہارے مجتہد کی جو رائے بنی ہے نا وہ بالکل ایسے ہی جیسے نبی پر وحی آتی ہے۔ اتنی عزت بڑھائی اللہ نے مجتہد، تو وہ پوری بحث جو ہے نا فتوحات مکیہ ترجمے کے لائق
مگر ان چوروں نے نا اس میں سے اتنا ٹکڑا نکال لیا کہ ان کو انعام ملتے ہیں. آگے جو تھا کہ وہ نبی کہلا نہیں سکتے, کوئی لوگوں کو دعوت نہیں دے سکتے اپنی طرف, آخرت میں درجہ ان کا نبیوں جیسا ہی ہوگا, وہ سارا گم کر دیا. ہیں چور سارے. مسیح علیہ السلام کی موت پر جو کوئی بیٹا کرتے نا, یہ سارا بہاولہ ایرانی کے ماننے والے بھائی, انہوں نے گھڑی تھی یہ باتیں توفیق وغیرہ, ان سے پہلے وہ نبی بنا. چوری وہی کرتے ہیں مگر ایسے اظہار کرتے ہیں جیسے انہوں نے بڑی تحقیق کی ہے اور بہت قرآن کو پڑھا. سر کا جی آ جائے اسے تو بڑا انہوں نے استعمال کیا ہے, قادیانیوں نے بڑا استعمال کیا. دعویٰ بہت اچھا کیا آپ نے, یہ بات چھیڑی, بڑی گہری بات ہے. کہ انعامات نہ ملیں تو پھر واقعی اس امت کے بارے میں کہ یہ امت بدترین امت ہوئی. اور اگر نبی کہلانا شروع کر دیں تو امت میں تفریق ہوگی, ٹولیاں بنیں گی. ہاں اور میرے ساتھ اس کی ملاقات کرا ہو نا, اس کی تسلی کریں کہ بیٹا جہاں سے تم نے یہ بات لی ہے وہاں سے دکھائیں. محلہ مصطفیٰ آباد میں جب بات ہوئی نا تو ان کا تو شاہد ہے, جیسے ہم کہتے ہیں نا علامہ, شاہد کی ڈگری دیتے ہیں اس کو. وہ تھا, اس نے کہا, میں نے کہا, کہتا شیخ اکبر نے کہا میں پڑھی ہے فتوحات, خیر اس نے مان لیا کہ نہیں پڑھی, مگر اب فتوحات میں سے تم نکال دو نا کہ وہ نبی کہلائیں گے امت, میں اسی وقت قادیانی ہو جاؤں. آج ہی بات لیتے ہو, انعام سارے ہوں گے نہیں, جیسے کہ ڈگریاں ساری ہیں, مگر میں ڈپٹی کمشنر نہیں چلا سکتا جب تک اس عہدے پر مجھے نہ کہے. تو ایک مقام ہوتا ہے کہ درجہ ایسا ہی ہے, ایک ہوتا ہے منصب کہ اس پر پوسٹنگ کی ہے حکومت نے, نہیں کی تو جتنی مرضی ڈگریاں ہو. مقام اور منصب دو لفظ یاد رکھیں.